رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اتوار ہم نے گفتگو کی تھی جس کا کوئی خاص ایک پرٹیکولر موضوع تو نہیں تھا، لیکن چونکہ سلسلہ چل رہا تھا بیعت کے پروٹوکولز کا، اور اسی ضمن میں پھر کچھ گفتگو ہماری ہوتی رہی کہ بیعت کرنے والے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ایک پہلو جو اس میں رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ بیعت لینے والے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیونکہ ابھی تک تو یہی ہوتا رہا ہے کہ پریکٹیکلی جو کچھ ہوتا ہے کہ بیعت کرنے والا تو وہ اپنی ذمہ داریوں کی بوجھ کے نیچے آ جاتا ہے اور اسے اپنی ڈیوٹی ڈسچارج کرنا ہوتی ہیں، لیکن بیعت لینے والے کی ڈیوٹیز کبھی کسی نے ڈیفائن نہیں کی اور نہ اسے پوری طرح سے کما حق کا ڈسچارج کرنے کی کوشش ہوئی۔ پیشتر اس کے کہ میں بیعت لینے والے کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں کوئی بات کرتا تو میرے ذہن میں ایک اور یہ خیال آیا کہ اس زیادہ پروڈکٹیو چیز یہ ہوگی کہ وہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ایسی پوائنٹس ہیں جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے، لیکن در حقیقت وہ ہماری روحانی ترقی کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو جاتے ہیں، تو ہم لا علمی میں اپنے سامنے دیواریں کھڑی کرتے چلے جاتے ہیں اور ہماری روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ تو اس ضمن میں گزشتہ اتوار میں نے کچھ گفتگو کی تھی، اسی کو آگے ہم اسی کا تسلسل برقرار رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک پرابلم اور چل رہی ہے کہ ہماری سینس آف پرائیورٹیز اسلام کے بارے میں اور کسی چیز کو کتنی امپورٹنس اٹیچ کرنا ہے، یا اگر کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہے اسلام میں تو اس کی اہمیت کی وجہ کیا ہے یہ ہم نہیں سمجھتے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کچھ چیزوں کو یا تو امپورٹنس بالکل ہی نہیں دے پاتے، یا اتنی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ اس کی اصل چھپ جاتی ہے اور وہ ایک ایسی چیز سامنے آنے لگتی ہے جو خود ہم نے اپنے ذہن میں قائم کر لی، تو اس کی روح سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک عام طور پر دیکھی گئی چیز، میں بھی شاید ایسا ہی کہتا ہوں گا، بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ انصاف سے چلتے ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، اور پھر ایک مسلمان معاشرے کے لیے ڈیلنگز کا جو ادنا ترین معیار ہے، ادنا ترین معیار، ہم اس کو فخر کا باعث بناتے ہیں۔ اسلام کے اندر مومن کے لیے جو کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے ایک فیئر ڈیلنگ کی، کم سے کم وہ یہ ہے کہ وہ انصاف سے چلے، انصاف سے ڈیل کرے۔ یہ کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے ایک مومن کے لیے، جس کو ہم معراج سمجھ بیٹھے۔ مومن کے لیے
جو مستحسن قابل تعریف معیار ہے ڈیلنگز کا، وہ تو قربانی کا ہے اور احسان کا ہے، جو سنت رب ہے، کیونکہ رب احسان کا سلوک کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس نسبت سے سنت رب ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان ادنا ترین معیار اور ایک مستحسن قدم، ان کے درمیان ایثار کی ڈیلنگ ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ایک شخص کے ساتھ اگر میرا ایک معاہدہ ہوا کہ یہ ہم کام مل کر کریں گے اور اس میں پروفٹ ہم 50-50 کریں گے، تو میں اس کے حساب پوری دیانتداری سے بناتا ہوں، اور اس کے بعد میں پورے انصاف کے ساتھ اس کے پروفٹس کو، فرض کر لیجیے 100 روپیہ اگر اس کا پروفٹ آیا تو 50 روپے میں اپنے پارٹنر کو دیتا ہوں، 50 خود رکھ لیتا ہوں۔ یہ انصاف ہے، اور یہ کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے جو رب تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ لیکن اگر یہ میں دیکھوں کہ میرا گزارا 30 روپے میں ہو جائے گا، تو اس کا حق 50 روپے دے کے ساتھ 20 روپے اسے اور دے دوں کہ مجھے ضرورت نہیں پیسوں کی، میرے لیے 30 بہت ہیں، تو یہ آپ 70 رکھ لیجئے، میں آپ سے بڑا خوش ہوں اور آپ سے مجھے لگاؤ ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایگریمنٹ تو 50-50 کا ہے، لیکن میں 30-70 کے حساب سے آپ کو یہ پے کر دوں، تو میں اس کو 70 روپے دے دیتا ہوں۔ در حقیقت مجھے خود اپنی ضرورت ہے، صرف اس کو شرمندہ نہ کرنے کی خاطر یہ سب ایک کہانی بیان کر کے اسے میں دے دیتا ہوں، تو یہ ایثار آ جائے گا، کیونکہ میں نے اپنی ضرورت کے لیے پھر بھی 30 روپے رکھے ہیں اپنے پاس۔ اور اگر میں یہ محسوس کروں کہ میرے پارٹنر کو بہت شدید ضرورت ہے، تو میں کسی نہ کسی طرح روز ہو کے گزارا کر لوں گا، 2 وقت کھانا نہیں کھاؤں گا، 1 وقت کھانا کھا لوں گا، تو میں خاموشی سے اس کو 90 روپے دے دوں، 10 روپے خود رکھ لوں کہ بھائی یہ لے لیجیے، آپ کا حصہ یہ بنتا ہے، لے جائیے۔ یہ قربانی ہے، احسان کا سلوک ہے کہ اس کی ضروریات کا احساس کر کے میں نے اپنا حق چھوڑ دیا اور اس کو دے دیا۔ یہ احسان کا سلوک ہے، یہ قربانی ہے، یہ سنت رب ہے، اور مومن کو در حقیقت ڈیلنگز کے اس معیار پر فائز ہونا چاہیے۔ تو یوں میں کہہ رہا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اس انداز میں نہیں سمجھتے جس انداز میں انہیں سمجھنا چاہیے، اس کی اصل روح تک نہیں پہنچ پاتے ہم، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم لا علمی میں بہت سی اچھائیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو رب کی اطاعت کا اور رب کی فرمانبرداری کا تصور ہے، وہ محدود ہو گیا عبادات تک۔ ہم میں سے جو آدمی نوکری میں عمر بھر دنیاوی کاموں میں مصروف رہتا، ریٹائر ہوا تو اسے آخرت کی فکر ہوئی، تو وہ فوراً نماز باجماعت پر زور دینا شروع کر دے گا۔ نماز بہت رادر اہم ترین ستون ہے اسلام کا، اور اولین عبادت ہے اسلام کے اندر۔ رب کی یہاں قیامت کے روز نماز ہی کی پوچھ گچھ ہوگی،
اس کی اہمیت اتنی ہے. اب اس اہمیت کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ بیٹھ کے نہیں سوچا کہ نماز کو اتنی اہمیت کیوں ہے اسلام کے اندر، تاکہ اس کی اصل سامنے آئے ہمارے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیوں اس کو ہم اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم قرار دے دیا. اگر کہیں وہ سمجھ جائیں، جانتے ہم ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اگر اس کو سمجھ جائیں تو پھر ہم صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے لگ جائیں گے، پڑھیں گے نہیں نماز. ہم پھر نماز ادا کریں گے بجائے پڑھنے کے. نماز کی اہمیت جیسے آپ سب جانتے ہیں، قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے. میں جیسے عرض کیا کہ ہم جانتے سبھی ہیں، سمجھتے نہیں اس کو، کہ یہ برائی سے روک دیتی ہے. اسی لیے اس کی اہمیت ہے کہ جس نے نماز ادا کرنا شروع کر دی وہ برائی سے رک گیا. اب اس سلسلے میں وہ جو روایت ہے کہ ایک بار صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کس طرح سے پتہ چلے کہ ہماری نماز رب کے یہاں قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں برائیوں سے روک دے تو قبول ہو رہی ہے، ورنہ نہیں. ہم نے اہمیت صرف نماز کو پڑھنے پر دے دی، نظر صرف ہماری نماز پڑھنے پر ہے، اس پر نہیں کہ وہ واقعی ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کا معیار تو ہمارے سامنے اس روایت کے ذریعے موجود ہے کہ یہ ہمیں برائیوں سے روک پاتی ہے نہیں. تو اللہ کی اطاعت صرف نماز پڑھنے میں نہیں ہے. کیونکہ اگر اکیلی صرف یہ کہ ہم 5 وقت مخصوص ٹائم پر نماز پڑھ لیں، یہی اللہ کی اطاعت ہوتی تو پھر ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ جب نماز ہی اطاعت ہے تو ہم ہر وقت نماز پڑھ لیں. سورج کے چڑھتے ہوئے کیوں نہیں ہم نماز پڑھتے، سن رائز ہوتے ہوئے؟ دوپہر میں جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو پھر کیوں نہیں نماز ہم پڑھتے؟ سورج کے غروب ہوتے وقت ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو نماز جو اتنی اہم ہے، جس کو رب تعالیٰ نے اتنی اہمیت دے دی، اس کے اندر بھی ہم اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب حکم ہے، اور اس وقت نماز سے رک جاتے ہیں جب اس سے منع کیا گیا ہے کہ سجدہ مت کرو. تو عبادت کیا ہوئی، نماز یا اللہ کے حکم کی تعمیل؟ تو اللہ کا حکم صرف نماز ہی تو نہیں ہے. روزے کی کتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، حتیٰ کہ ایسی کوئی عبادت نہیں جس کے بارے میں رب نے یہ کہا ہو کہ اس کا اجر صرف میں دوں گا. باقی سب کو ڈیفائن کر دیا اس کا اجر کیا ہے، لیکن یہ صرف روزہ ہے جس کے بارے میں اتنی بڑی بات رب نے کہہ دی. تو اتنی افضل عبادت ہم عید کے روز روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے منع کر دیا اس سے. تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا یا 2-4 باتیں مان کے باقی میں اپنی مرضی کرنا. تو رب تعالیٰ کا فرمان، اس لیے میں اکثر و بیشتر ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی بات کیا کرتا ہوں، کیونکہ ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کرنا ہی عبادت ہے اصل میں.
جو جس چیز سے اللہ نے منع فرما دیا اس سے بندہ رک گیا، اور جس کو کرنے کا حکم دیا انسان نے کر لیا، یہی عبادت ہے۔ اسی کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن یہ صرف 4 عبادات ہی تو عبادات نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم عام طور پہ اس سے روگردانی کر جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہمیں قربانی کرنا پڑتی ہے۔ تو تصوف کے اندر فرض عبادات تو کرنی ہی کرنی ہے، وہ تو پیغمبر کو بھی معاف نہیں ہوئی۔ تمام پیغمبر پابند تھے فرض عبادات کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کون کرے گا؟ وہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان عبادات کے ذریعے سے آپ کو پارسائی تو مل جائے گی، رب نہیں ملے گا، کیونکہ رب ملے گا صرف نیکی سے۔ عبادات سے صرف پارسائی ملتی ہے اور رب نیکی سے ملتا ہے، اور نیکی ہے، جیسے اکثر و بیشتر میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا مختصر ترین اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے حقوق، اپنی خواہشات، اپنا آرام، اپنی ضروریات، ان کو پس پشت ڈال دے اور دوسروں کے حقوق، دوسرے کی خواہشات، دوسروں کے ضروریات اور دوسروں کے آرام کو اپنی چیزوں پر ترجیح دے دے۔ یہ ترجیح دینا ہی نیکی ہے۔ تو نیکی سے رب ملے گا۔ اگر آپ تصوف کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو عبادات تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس کا حساب آپ کو دینا ہے۔ نیکی کی راہ بھی پکڑ لیجیے اس کے ساتھ ساتھ۔ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا شروع کر دیجیے، رب آپ کا ہے، رب کی دوستی اور اس کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس میں اولین شرط رازداری کی ہے کہ اپنی تمام ڈیلنگز کو اپنے اندر ہی غائب کر دیجیے، وہ کبھی ہماری زبان پر نہ آنے پائیں، ہماری کسی حرکت سے ظاہر نہ ہونے پائیں، حتیٰ کہ اس کا تاثر ہماری آنکھوں میں نہ پیدا ہو۔ اس قدر اس کے اوپر زور دیجیے اور اپنا ظاہر ایسا بنائیے کہ لوگ آپ کو برا سمجھ کے برا بھلا ہی کہتے رہیں، اس کا اجر بے پناہ مل جائے گا۔ تو آپ اگر بیعت کرتے ہیں کسی شخص کے ہاتھ پر تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے فرض عبادات 100% پورا کرنا ہے ان کو، اور تمام تر آپ کا میجر ایمفیسس ہے وہ نیکی پر آنا چاہیے۔ تو پھر رب مل جائے گا، پھر رب آپ کا ہے۔ اور اگر نیکی پر میجر ایمفیسس میں نہیں دے سکتا تو پھر مجھے تصوف کی راہ سے ہٹ جانا چاہیے۔
ایک بار میں پشاور ایک کانفرنس کے سلسلے میں جا رہا تھا، تو میرے مرشد صاحب جناب قبلہ بڑے شاہ صاحب نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور کل پشاور جاؤں گا۔ تو وہ فرمانے لگے جہاز پہ جا رہے ہو گاڑی پہ جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی کار پہ جاؤں گا۔ تو میں بھی چلتا ہوں، چلے گئے۔ تو وہاں جا کے ہوٹل میں ٹھہر گئے۔ تو اب یہ گستاخی تو نہیں کر سکتا کہ ایک کمرے میں ہم ٹھہرے، تو ان کا علیحدہ کمرہ تھا، میرا اپنا علیحدہ تھا۔ تو صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے سوچا میں دیکھ کے آؤں شاہ صاحب کمفرٹیبل بھی تھے یا نہیں تھے رات کو۔ تو گیا، تو باتیں ہو رہی تھیں، تو وہ مختلف چیزیں بتا رہے تھے اپنے بارے میں۔ تو سڈنلی انہوں نے وہ بات روک کے تو بالکل ایک موضوع سے لاتعلق بات فرمائی، کہنے لگے بات سنو، میں تمہیں ایک نصیحت آج کر دوں کہ تم اپنا ظاہر ایسا بنائے رکھنا کہ لوگوں کو کبھی تمہارے باطن کی خبر نہ ملے، اور لوگ تمہیں ہمیشہ برا بھلا ہی کہتے رہیں۔ اب وہ لوگوں سے مجھے برا بھلا کہلوا کے وہ خوش تو نہیں ہونا چاہتے تھے۔ حکمت اس کے پیچھے یہی تھی کہ میرے باطن کی خبر لوگوں کو نہ ملے، اور وہ جھک کے سلام نہ کریں مجھے، اور میرا نفس ان سلاموں سے پھلے پھولے نہیں، میں تکبر میں نہ چلا جاؤں۔ اسی طرح ان دنوں وہاں زور تھا، نیا نیا علم ملا تھا، تو میں ٹور پر جا رہا تھا اسلام آباد میٹنگ کے لیے منسٹری میں۔ تو گجرانوالہ سے پہلے لیفٹ کو جو راولپنڈی بائی پاس بنی ہے، ابھی بنی ہی تھی، اس کا افتتاح نہیں ہوا تھا۔ تو چونکہ مکمل ہو گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج اس سڑک سے چل کے دیکھتے ہیں، گجرانوالے کی ٹریفک سے بچ جاؤں گا میں۔ تو گاڑی میں نے ادھر کو موڑ دی، تو اس بائی پاس پر ٹریفک نہیں تھی کوئی، تو دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ تو ایک جگہ خاصا ویرانہ تھا، تو میں نے گاڑی وہاں روک دی۔ تو ڈرائیور سے میں نے کہا کہ تم یہیں رکو، میں 1 منٹ میں آیا۔ تو کھیتوں میں چلا گیا میں۔ تو تھوڑی دور وہ جو کھیتوں کے درمیان بھینسوں کے لیے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوتی ہے انہوں نے، وہ تھی۔ اس پر 2-3 آدمی مل گئے مجھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ میری ہے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایسا کر لیجئے کہ مجھے ذرا گہرائی میں، ڈیپتھ میں 2 کنال جگہ دے دیجیے اس میں سے۔ تو کیا ریٹ ہے اس کا پر کنال؟ وہ اصل میں تھی ایگریکلچر لینڈ۔ تو وہ بندہ حیران اس بات پہ ہوا کہ 2 کنال زمین پر میں کیا کلٹیویشن کروں گا جو میں اس سے 2 کنال، اور وہ بھی ڈیپتھ میں مانگ رہا ہوں بجائے سڑک کے کنارے مانگنے کے۔ تو کیسا جی آپ کیا کریں گے 2 کنال کو؟ میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ دیکھو ویرانہ ہے بالکل، تو میں اس کی 4 دیواری کر کے 2 کمرے بنا لوں گا۔ تو وہاں آ کے 2-4 دن، ہفتہ 10 دن رہ لیا، اللہ اللہ کیا، شہر گئے، سامان خریدا، پھر اللہ اللہ شروع کر دیا۔ تو اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا، اور دیکھ کر
2 मिनट सोचा, कहने लगा जी ऐसा 2 कनाल जगह आपको चाहिए। मैंने जी कि ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है, तो ये टुकड़ा कोई एक निशान लगा दे, मैं वहां दे देता हूं आपको, तो ले लीजिए, कुछ सवाब मुझे भी हो जाएगा अगर आपने अल्लाह अल्लाह ही करना वहां बैठ के। तो वापसी पर मैंने अपने मुर्शिद साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, तो बड़ी खुशी से कहा, मैंने कहा हुजूर ये तो बड़ा काम बन गया, एक वीराना मिल गया मुझे, लाहौर से कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है, 45 मील ही बनता। तो वहां 2 कनाल जगह मुझे मिल गई, तो मैं सोच रहा हूं कि वहां ठिकाना बना लिया जाए, आप भी चलिए, वहीं रहते हैं। तो कहने लगे क्या करोगे वहां? तो मैंने कहा जी छोड़िए, क्या झमेले, इनमें क्या पड़ गए हम, तो वहां जाके रहते हैं आराम से, तो जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं कुछ। तो बजाय खुश होने के वो बिगड़ गए। तो फरमाने लगे कि क्यों तुम आसान राहें ढूंढते हो जिंदगी की, ये कौन सा कमाल है कि तुम दुनिया छोड़कर एक कोने में चले जाओ और वहां अल्लाह अल्लाह करो, ये तो बहुत दुनिया कर लेती है, तो एक तुम कर लोगे तो कौन सी बड़ी बात बनेगी। कमाल तो तुम्हारा ये है कि इस दुनिया में रहो और भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारो, और उसके साथ साथ भरपूर दीनी जिंदगी भी गुजारो। तो दोनों चीजों को बैक वक्त लेकर चलो, ये कमाल है, ये कोई कोई कर पाता। तो तुम यही राह पकड़ो। तो उस वक्त तो खैर चीजें ज्यादा समझ नहीं आती थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि गरचे बड़े शाह साहब किबला ने ये फरमाया नहीं, लेकिन बात यह है कि सुन्नत क्या है। कभी हम अगर सोचें, जो मैं अर्ज कर रहा था कि हम चीजों को जानते जरूर हैं लेकिन उनको समझते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हम सबको असबर है, लेकिन हमने इसको इस एंगल से कभी देखा ही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नेक कौन हो सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह के करीब कौन हो सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारी है, रिश्तेदारियां निभाई हैं, दोस्तियां निभाई हैं, हुकूमत की है, जंगें लड़ी हैं, तजारत की है, यहूदियों से कर्ज तक लिया है, उसको वापस अदा भी किया है। कौन सा काम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी नहीं किया। कहां दुनिया से किनार कश होकर बैठे और उसके साथ साथ दीन को भी निभाया, और क्या खूब निभाया। तो सुन्नत क्या है फिर, अफजल क्या है, हमारी अपनी सोच के तहत होने वाले काम, या वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए और उसकी हम पैरवी कर लें। तो भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारते हुए रब की राह पे चलें, तो ये कमाल है। उसमें दुश्वारियां बहुत हैं, इसमें शक नहीं, लेकिन कमाल यही है। इसी तरह देखिए, अक्सर हम में से लोग कहते हैं, हमारे लीडर साहिबान भी, दानश्वर साहिबान भी जब टीवी पे आते हैं और महफिलों में बैठते हैं, वहां जिक्र जरूर होता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना मुसलमानों का सुनहरी दौर था। अब बिलाशुबा था, इसमें शक नहीं है कोई, उससे बेहतर दौर मुसलमानों पर कभी नहीं आया।
ہم سبھی یہ کہتے ہیں کہ بڑا سنہرا دور تھا، لیکن کیا ہم میں سے کبھی کسی نے اس پہ غور کیا کہ وہ سنہرا دور کیوں تھا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت ٹیک اوور کی ہے، اس وقت مسلمانوں میں زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور جب شہادت پائی ہے تو مسلمانوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے 180 ڈگریز اپوزٹ گئی ہے ایک حالت، یہ کیسے ہو گئی اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن اتنے تھوڑے عرصے میں؟ یہ کبھی ہم میں سے کسی نے نہیں سنا۔ تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو ہم ایگزامن کریں تو ایک حیران کن چیز سامنے آئے گی آپ کے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بعد میں آنے والے حکمران جتنے بھی تھے ہمارے آج تک کے، صرف ایک جگہ جا کے فرق پڑتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا ایک بنیادی اصول پوری قوت کے ساتھ امپلیمنٹ کیا ہے، اس میں کہیں ہلکا سا جھول نہیں آنے دیا، کوئی ریلیکسیشن نہیں آئی اس اصول کی امپلیمنٹیشن میں۔ سمپل اصول کہ کسی کی غلطی shouldn't go unpunished۔ کسی کی کوتاہی، غلطی اور گناہ انپنشڈ نہیں رہے گا، اس پہ سزا دی ہے، اور بغیر یہ دیکھے کہ وہ بیٹا ہے یا کوئی رشتہ دار یا کوئی صحابی یا کوئی پرانا ساتھی۔ اس اصول میں یکساں ہاتھ رکھا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اچھے کام کا ریوارڈ ضرور دیا ہے، خواہ وہ اچھا کام کسی دشمنی نے کیا ہے، اس کو ریوارڈ ضرور دیا ہے۔ ایک سمپل مینجمنٹ کا پرنسپل ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں، ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ پڑھتے وقت اس کو ہم اس پرنسپل کو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم واہ واہ کرنے کی بجائے اس کو یہ دیکھ لیں کہ ایسا کیوں ہے، اور پھر اس پر نظر رکھیں کہ یہ مقصد اچیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، جب ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں تو پازیٹو ریزلٹ ضرور آ جائیں گے اس کے۔ جیسے میں نے نماز کا کہا کہ نماز ہم پابندی سے پڑھیں اور ان تمام پروٹوکولز کے مطابق پڑھیں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن نظر اس پر رکھیں کہ یہ برائی سے روکتی ہے یا نہیں روکتی، ہمیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے یا نہیں لے جاتی۔ تو اگر ہم نہ جا رہے ہوں تو نماز کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارے ادا کرنے کا ہے کہ ہم اس کو ادا نہیں کر پا رہے۔ تو جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو اس کی اس وجہ پہ نظر ضرور رکھیے۔ اسی طرح یہ مت سمجھ لیجئے کہ فرض عبادات کرنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی پوری طرح، ایسا نہیں۔ اسلام کے اندر ہم اسلام کو بائی پارٹ نہیں لے سکتے۔ اب آج کل ایک نیا سلسلہ زیر بحث ہے گزشتہ 20 سال سے، بلکہ 25 سال سے، تو وہ ہے بینکنگ سسٹم ان اسلام۔
کے اوپر مختلف قسم کے خیالات کا اظہار ہوتا رہتا. ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر کوئی فائنینشیل سسٹم ہے ہی نہیں. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم صرف ایک جگہ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کے عادی ہو گئے ہیں. مذہب کے اندر بھی وہ چیزیں ہم اپنا لینا چاہتے ہیں، سلیکٹو ہیں. وہاں جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں ان کو تو فوراً اپنا لیتے ہیں، باقی کو ایک طرف کر دیتے ہیں، یا ہم اس کی حکمت کو ہی نہیں سمجھ پاتے. اسلام کے بارے میں ہمارا رویہ بالکل وہ ہے جیسے کچھ اندھوں کے ہاتھ ہی لگ گیا تھا، تو ہر اندھے نے اس کو اس طرح کا ڈسکرائب کیا تھا جس طرح کے اس کا حصہ اس کے ہاتھوں میں آیا تھا. کسی کے ہاتھ میں اگر ٹانگ آئی تو اس نے کہا کہ صاحب ہاتھی جو ہے گول اور اونچا ہوتا ہے. کسی کے ہاتھ میں اگر سونڈ آ گئی تو اس نے سونڈ کو ہی ڈسکرائب کر دیا، یہی ہاتھی. تو اسلام کے بارے میں بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے. ہم اتنے ہی حصے کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں جتنے کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن اسلام کو جب تک کہ آپ ان ٹوٹو نہیں سمجھیں گے، اس کو میں آسان لفظوں میں یوں ڈسکرائب کیا کرتا ہوں کہ اسلام کو برقعے کی طرح اپنے اوپر اوڑھ لینا پڑتا ہے، پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ہے کیا، کیونکہ اس کے تمام سسٹم ویل انٹیگریٹڈ ہیں اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. اسلام کے اندر اسی لیے پینل کوڈ سب سے آخر میں آیا تھا، اور لطیفہ یہ ہے کہ اسلام کا پینل کوڈ دنیا کا مختصر ترین پینل کوڈ ہے. اس سے مختصر سزائیں کسی پینل کوڈ میں ہے ہی نہیں. آپ گن لیجیے انگلیوں پر کتنی سزائیں ہیں. اس کی بنیاد انسان کے قلب کے بدلنے پر رکھی گئی ہے. اصل میں اسلام پہلے قلب کو تبدیل کرتا ہے، انسان کی تھنکنگ کو تبدیل کر دیتا ہے. تو گناہ کے خلاف جو پولیس مین بیٹھتا ہے وہ اس کے اپنے اندر بیٹھ جاتا ہے. غلط کاموں کے خلاف پولیس مین اس کے اندر بیٹھتا ہے. جبکہ ہم اسلام کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پینل کوڈ پہلے اور باقی چیزیں بعد میں. اب دنیا کا کوئی قانون مجھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. کیا حکومت مجھے مجبور کر لے گی؟ جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے اسلام، تو کیا آپ ایک آرڈیننس بنائیں گے کہ میں گھر میں بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولوں؟ اندر بیٹھا ہوں، بچے سے کہتا ہوں جا کے بیٹا کہہ دو کہ جو ملاقات یہ آئے کہ میں ہوں نہیں. اسلام روکتا. وہ جو اندر قلب آپ کا تبدیل ہو جائے گا، وہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرا دے گا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرا دے گا، کیونکہ رب کا حکم ہے. جھوٹ بولنے سے منع کر دے گا. تو وہ قلب تبدیل ہوگا اسی وقت جب اسلام سمجھ میں آ جائے، اور سمجھ میں آنے کے بعد ہمارا دل بدل جائے، تھنکنگ ہی تبدیل ہو جائے ساری کی ساری. تو پھر وہ جو مختصر ترین پینل کوڈ ہے وہ کافی. پھر اندر کا پولیس مین ہمیں ہر وقت سزا دیتا رہتا ہے، روکتا رہتا ہے. آپ بے شک ایک لفظ سیکھیے روز کا، ایک لفظ ہفتے بھر کا سیکھیے، پورے ایک ہفتے بھر میں، لیکن اس سیکھے ہوئے لفظ کو امپلیمنٹ کر لیجیے اپنے اوپر. فلاح پا جائیں گے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. گلی گلی محلے محلے درس و تدریس کے ادارے کھلے ہیں، جگہ جگہ تفسیر کا، حدیث کا سبق ہو رہا ہے. لیکن صورتحال کیا ہے
کہ معاشرے میں برائی اور سب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم وہ سیکھتے ضرور ہیں علم، لیکن بطور فیشن، کہ بھری محفل میں بیٹھ جائیں تو اس پر ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں تو لوگ امپریس ہوں، اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں۔ اس ضمن میں کوئی صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں؟ شاہ صاحب، جو موجودہ دور ہے اس کے بارے میں میرے خیال 800 سال پہلے کسی نے کہا تھا کہ اینچے شورست کے در دور قمر میں بینم، ہما آفاق پورا فتنہ و شر میں بینم۔ تو ان حالات میں جیسے موجودہ حالات چلے آ رہے ہیں، تو ان حالات میں آدمی کس طریقے سے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے اور کیسے نیکی کی طرف جا سکتا ہے یا لوگوں کو ہدایت کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ حالات اور یہ معاشرہ ایسا ہی رہے گا اس وقت تک جب تک کہ ہم معاشرے کا رونا روتے رہیں گے۔ اگر درست کرنے کے سلسلے میں نے اپنے آپ کو معاشرے سے کاٹ لیا، یہ سوچ لیا کہ دوسروں کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، وہ جو چاہے کریں، وہ آزاد ہیں اپنی فعل میں، مجھے چونکہ اللہ کو اپنے لیے جواب دینا ہے تو میں اپنے آپ کو درست کر لوں۔ تو اگر 14 کروڑ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو معاشرہ تو 5 منٹ کے اندر اندر ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کیوں کروں کیونکہ دوسرے بھی ایسے ہیں، تو یہ بگڑتا چلا جائے گا۔ تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کون کیا کر رہا ہے، وہ اپنے فعل کے لیے خود اللہ کو جواب دے۔ ہمیں صرف اپنے اوپر نظر رکھنا ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں دل میں کہ دوسرے سب اچھے ہیں، صرف میں ہی برا ہوں، اور مجھے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے۔ بھلائی آ جائے گی، اس میں کوئی مشکل ہی نہیں کوئی۔ انسان جو ہے وہ نیک کام کرے، نیکی کرے، مگر دوسروں کو وہ برا نظر ہے، لوگ خیال کریں کہ وہ اچھا نہیں ہے، مگر جو نیکی کرے گا اس کو تو لوگ اچھا ہی سمجھیں گے کیونکہ اس نے تو کرنی بھلائی ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بات اس کی مثال ایک اور طریقے سے میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ رب تعالیٰ احسان کرنے کی تلقین فرماتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو تو اسے چھپاؤ۔ اور اس کے ایک سزا یہ سناتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جتا دے تو میں اس کی نیکی اس کے منہ پہ دے مارتا ہوں، قرآن میں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پھیلائے، وہ لوگوں کو بتائے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ نیک سلوک کیا۔ تو جب ہم خود نیکی کرتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں اپنے اندر، اور اپنے آپ کو پورٹریٹ کرتے ہیں کہ میں برا آدمی ہوں، تو رب اس نیکی کی خوشبو چاروں طرف پھیلاتا، تو وہ کئی گنا ہو کے زیادہ پھیل جاتی ہے کہ آپ کے اندر ایک تو تکبر پیدا نہ ہوا کہ میں نیک انسان ہوں۔ کیونکہ نیکی کے بارے میں ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ نیکی اور تکبر میں ایک بال برابر فرق ہے، ہیئر لائن ڈفرنس ہے صرف۔ جب تک انسان کو یہ احساس نہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں، وہ نیکی ہے۔ جہاں دل میں یہ احساس آیا کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور نیکی نہ رہی، تکبر ہو گیا، سب غرق ہو گیا۔ تو جب تک انسان اپنے آپ کو جوتے مارتا رہتا ہے کہ میں برا آدمی ہوں، میں نے کیا کرنا ہے،
تو نیکی کی طرف دوڑتا رہتا. تو یوں میں کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو برا بنا کے رکھیے. شاہ صاحب ایسی کون سی نیکیاں ہیں جن کو بتانا، برسر عام کرنا قوم کی فلاح بہبود سے تعلق رکھتی ہیں؟ چوک لکشمی میں ایک صاحب کھڑے ہوئے گول گپے بیچ رہے تھے. تو آبویسلی وہ ہمارے پنجابی بھائی تھے ڈگے. تو وہاں سے لکھنؤ کے دو بڑے نستعلیق قسم کے اہل زبان کا گزر ہوا. گول گپے دیکھ کے ان کے منہ میں پانی آیا تو وہ گئے گول گپے والے کے پاس اور جا کے انہوں نے بہت ہی نستعلیق قسم کی اردو میں بڑے مہذب لہجے میں اس سے کہا کہ اے بھائی، یہ گول گپے کیا بھاؤ بیچتے ہو؟ تو گول گپے والے نے کہا کہ جی روپے کے 4. تو انہیں بڑا تاؤ آیا کہ چھوٹے چھوٹے سے گول گپے ہیں، وزن ان کا ہے نہیں، اس پہ اس کی لاگت کچھ آئی نہیں، اور یہ کیا لوٹ رہا ہے. تو بہت غصہ آیا، لیکن چونکہ مہذب انسان تھے تو بڑی لطیف قسم کی طنز کی گول گپے والے پہ. کہا کہ بھائی یہ تم عددن بیچتے ہو یا وزنن بیچتے ہو؟ تو وہ تھا ڈھگا، پنجابی ڈھگا میرا بھائی تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میں سب نہیں جانتا، میں صرف گول گپے بیچتا ہوں. تو قبلہ بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے پیمانے کی باتیں کہ ملک و قوم کی فلاح میں کوئی نیکی جائے تو اس کو میں عیاں کر دوں، اور جو انفرادی فلاح میں جائے میں اسے چھپا لوں، یہ میری سمجھ سے بالا تر بات ہی ہے. میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں اس گول گپے والے کی طرح کہ نیکی خواہ کسی طرح کی بھی ہے اس کو میں خاموشی سے کروں، اس پہ پردہ ڈالے رکھوں. اب یہ آپ جانیے، پڑھے لکھے لوگ اور حکمران جانے کہ ملک و قوم کی فلاح کس میں ہے اور فلاح کس میں نہیں ہے. تو میں تو صرف نیکی کو جانتا ہوں کہ اس پہ پردہ ڈال دیا جائے فوراً. شاہ صاحب، آج سے کوئی 3 یا 4 نشست قبل میں نے ایک سوال کیا تھا، پھر میں آ نہیں سکا درمیان میں، تو وہ میں اپنا سوال شاید صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکا، اس لیے جواب بھی پھر ویسے ہی آیا. میں اس کو دوبارہ سے ریفریز کرتا ہوں. سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں وہ لوگ، مجھ جیسے لوگ جنہوں نے سائنسی تعلیم حاصل کی ہے، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تعلیم جو ہے وہ سکھاتی ہے شک کرنا، خاص طور پہ سائنس والے جو ہے. اور اس صورتحال میں ہمارے لیے اور پھر کچھ صورتحال بھی ایسی ہے کہ جو بہت سارے جعلی پیر بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو ایک صحیح مرشد کی تلاش جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو کہ انہوں نے سیکھا ہی شک کرنا ہے، وہ کافی مشکل ہے. تو اس سلسلے میں کچھ رہنمائی آپ کی چاہیے کہ ہم یعنی کیا سٹیپس لیں تاکہ ہم صحیح بندے تک پہنچ جائیں. دیکھیے، کوئی شخص اندر سے کیا ہے وہ تو صرف رب ہی جانتا ہے. انسان علم کے خواہ کسی مقام پر فائز کیوں نہ ہو، وہ انسان کے اندر کی ساری چیزیں نہیں جان سکے گا، کیونکہ اس کا علم، انسان کا علم بہرحال محدود ہے. لیکن ہم روشنی لے سکتے ہیں
پہلے گزرے ہوئے مستند اولیاء اکرام کے اقوال اور فرمان سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ فقیر کے لیے دو لٹمس ٹیسٹ ہیں، دو ٹیسٹ ہیں جن میں ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اور ایک ذرا لانگ ٹرم ہے۔ لٹمس ٹیسٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی صاحب علم کے پاس جائیں اور وہ واقعی صاحب علم ہے تو اس سے مل کر آپ کو دو چیزیں محسوس ہوں گی۔ ایک تو اس شخص میں آپ کو کشش محسوس ہوگی اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں دوبارہ اس آدمی کے پاس جاؤں، اور دوسرا اس سے ملنے کے بعد آپ کو اطمینان حاصل ہوگا، آپ کو سکون ملے گا۔ یہ دو چیزیں اس میں اس لیے آپ کو محسوس ہوتی ہیں کہ وہ رب کا ذکر کر رہا ہے صرف دل سے، اور اس ذکر رب کے نتیجے کے طور پہ جیسے رب نے خود بھی کہا کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو وہ کشش بھی ذکر الہی کی ہے اصل میں۔ تو یہ کشش اور سکون، یہ دو چیزیں آپ کو، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ امیڈیٹلی آپ کو محسوس ہوگی۔ دوسرا جو ہے وہ ذرا سا لمبا وقت لیتا ہے، وہ یہ ہے کہ فقیر کسی کو نصیحتیں نہیں کرتا، یہ کسی سے نہیں کہے گا کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھا کرو، تم فلاں کام کر لو، بلکہ وہ تو اتنی احتیاط کرتا ہے کہ خاموشی سے نماز پڑھ لے گا تاکہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھنے والا تو وہ شرمندہ نہ ہو۔ لیکن حیران کن طریقے پہ باوجود اس کے کہ وہ کسی کو نیک کام کرنے کو نہیں کہے گا، اس کے پاس جا کے آپ خود بخود جو لوگ جاتے ہیں وہ شراب چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے ایسے کام چھوڑ دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ نمازی ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا ٹیسٹ ہے اس کا۔ ہم نے جو ٹیسٹ بنا لیے ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں، وہ واپس پھر وہی ہماری جڑوں کی طرف جائے گی بات کہ ہماری جڑیں چونکہ ہندوازم میں ہیں تو وہ تصورات ہمارے ذہن پر بڑے پختہ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب جو ہیں وہ آبادی سے دور ویرانے میں ایک غار کے اندر بیٹھے ہیں، 20 سال سے مل ہی نہیں رہے کسی سے، تو ہم کہتے ہیں وہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے۔ بھائی پھر صحابہ کرام کیا تھے؟ وہ تو بھرپور دنیاوی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اگر آپ اس کرائیٹیرین پہ جائیں تو پھر تو جتنے پیغمبر گزرے وہ بھی دنیا میں رہے، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی گزاری ہے، صحابہ کرام نے گزاری ہے، تابعین نے گزاری ہے، تبع تابعین نے گزاری ہے، تو ان کو کیا کہیں گے آپ پھر؟ وہ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں سادھو کا تصور ہے کہ دنیا سے کٹا ہوا۔ اسی طرح ہم اس آدمی کی طرف بڑی جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں جو بڑی لایانی قسم کی باتیں کرتا ہے اور فوج گالیاں دیتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے قریب تو اس وقت جائے گا جب وہ اللہ کے فرمان پہ عمل کرے گا۔ تو رب تعالیٰ تو فوج گوئی سے منع کرتا ہے، پاکیزہ اور صاف ستھری گفتگو کرنے، باوقار گفتگو کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کے حکم پر عمل کرے اور وہ فوج گو ہو جائے اور بے وقار ہو جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم ہر اس آدمی کو پہنچا ہوا مانتے ہیں جو لایانی گفتگو کرنے لگے اور فوج گوئی کرنے لگے، گالیاں دینے لگے۔ اسی طرح رب یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی پر پاکیزگی پہ بہت زور دیتا، لیکن ہم اس کو پہنچا ہوا ولی مانتے ہیں جو ننگ دھڑنگ پھر رہا ہے اور جسم پر اس کی آدھا انچ میل چڑھی ہوئی ہے، رال ٹپک رہی ہے۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی رب تعالیٰ کے قریب چلا جائے؟ رب تو خود بڑا باوقار ہے، بڑا پاک صاف ہے، اس کا دوست اس طرح کا کیسے ہو سکتا؟ تو وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں غلط سمجھتے ہیں چیزوں کو، ہم نے اپنے تصور بنا لیے ہیں جو کہ حقیقت سے دور ہیں، وہ یہ سب چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں۔ تو وہ آپ اس کے دو ٹیسٹ کر لیجئے، ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جو امیڈیٹلی محسوس ہوتا ہے آپ کو، اور دوسرا ذرا وقت لے لیتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک معیار قائم کیا، حضرت پیران پیر جناب غوث الاعظم دستگیر صاحب، آپ نے بھی وہی معیار بیان فرمایا۔ آپ نے دونوں کا یہ فرمانا ہے کہ جو شخص سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، تو اس کو اس حساب سے دیکھ لیجیے آپ۔ اور باقی رہ گئی شک کی بات، تو صاحب شک کرنا پازیٹو سینس میں تو علم کو آگے بڑھاتا ہے۔ آپ علم میں آگے جا ہی نہیں سکتے اگر شک نہ کریں۔ آپ کسی چیز کے بارے میں جب شک میں مبتلا ہوں گے تو سوالات کریں گے، تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، اس کے نتیجے میں حقائق سامنے آئیں گے، تو یوں آپ کا علم بڑھے گا۔ تو سائنس کی تو بنیاد ہی شک ہے۔ وہ تو پازیٹو سینس میں شک بہت قابل تعریف ہے۔ ایک صاحب نے ایک محفل میں نام نہیں لینا چاہتا، کنڈیم کیا تھا حضرت امام غزالی جیسی شخصیت کو، کہ امام غزالی کی علم کی بنیاد شک پر ہے، تو اس لیے میں اسے غلط مانتا ہوں۔ امام غزالی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء کا علم اتنا ہوگا جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو حضرت امام غزالی کے علم کی مقدار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کی مقدار کے مطابق جانا جاتا ہے۔ یہ روایت کہہ رہا ہوں میں آپ سے، روایت ہے یہ۔ تو جس عالم کی علم کی بلندی یہ ہو، اس کو کنڈیم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ در حقیقت علم بڑھتا ہی آگے اس وقت ہے جب آپ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے بغیر آپ علم میں آگے جا نہیں سکتے جب تک کہ شک نہ کریں آپ۔ مجذوب کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ کے یہاں جو پاکستان پینل کوڈ ہے PPC، اس میں قتل کی سزا دفعہ 302 کے تحت دی جاتی۔ اب یہاں ایک چیف جسٹس بھی بیٹھے ہیں پرانے، یہ لاگو ہے 14 کروڑ لوگوں پر۔ لیکن اگر درمیان میں کہیں کوئی پاگل آ جائے جو قتل کر دے اس پاگل پن کے اندر، تو اس پر PPC لاگو نہیں ہوتی، پینل کوڈ لاگو نہیں ہوتا۔ عدالت اس کا میڈیکل چیک اپ کرا کے جب یہ کنفرمیشن آ جائے کہ وہ پاگل ہے تو ایٹ بیسٹ اسے پاگل خانے میں داخل کرا دے گی علاج کے لیے، یہ حکم دے دے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عشق الہی کے اندر ہوش و حواس کھو بیٹھے تو ایکسیپشنز میں چلا گیا وہ، اور ایکسیپشنز کو ہم کبھی کوٹ نہیں کر سکتے۔ وہ عشق الہی میں کھو گیا ہے بندہ،
होश व हवास से आरी हो चुका, वो एक्सेप्शन है। इसीलिए जो अक्लमंद और समझदार औलिया इकराम गुजरे हैं वो अपने शागिर्दों को मना करते हैं कि मजदूब के करीब न जाएं, उनसे दूर रहिए। नहीं, खुद बड़े शाह साहब मना करते थे कि मजदूब से दूर रहो, इसके करीब न जाओ, क्योंकि वो तो होशो हवास से आरी हो गया, इसके इलाही में गर्क हो गया आपको। तो उस पर तो कोई कानून कायदा कोई चीज लागू नहीं होती, वो एक्सेप्शन है, उसको कोट नहीं किया जा सकता।